السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ کل ہم نے سورۃ النازعات کا چوتھا سبق یہاں تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ النازعات مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخرج، حمزہ کو خا سے ملائیں گے، خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، را بھی موٹا پڑھا جائے گا اس لیے کہ را پر زبر ہے۔ اگر را پر زیر ہوتا پھر ہم را کو باریک پڑھتے۔ اخرج منہا، نون پر غنہ نہیں کرنا، ہا کے بعد الف ہونے کی وجہ سے، الف حروف مدہ میں سے ہے لہٰذا ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم کے بعد الف پر دیکھ رہے ہیں اب بڑا مد ہے اس لیے ہم میم کو 5 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ اگر یہ مد نہ ہوتا پھر ہم اس میم کو نہیں کھینچتے۔ حمزہ کو بغیر کھینچے صاف کر کے پڑھنا ہے۔ ہا کے بعد الف ہونے کی وجہ سے ہا کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ وَمَرْعَاهَا، میم کو را سے ملائیں گے، را کو موٹا پڑھیں گے اس لیے کہ را ساکن ہے، یعنی را خود مختار نہیں ہے۔ را سے پہلے میم پر زبر ہے اس لیے ہم را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ عین پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے عین کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ ہا کے بعد الف ہونے کی وجہ سے ہا کو بھی 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ وَمَرْعَاهَا، اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال، واو کو لام سے ملائیں گے، جیم کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ با کے بعد الف ہونے کی وجہ سے با کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ ارساہا، حمزہ کو را سے ملائیں گے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ را سے پہلے زبر ہے۔ سین پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے سین کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ ہا کے بعد الف ہونے کی وجہ سے ہا کو بھی 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ والجبال ارساہا متاعا لکم، تا کو 1 الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ عین کے بعد الف موجود ہے لیکن ہم عین کو نہیں کھینچیں گے اس لیے کہ لام پر تشدید ہے۔ اب تشدید جس حرف پر آ جاتی ہے، یعنی مشدد، دیکھیں تشدید نظر آ رہی ہے، جس حرف پر تشدید آ جاتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ مجھ سے پہلے والے حرف کو میرے ساتھ ملا دو۔ اب ہم نے لام پر تشدید دیکھی تو لام ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے عین کو میرے ساتھ ملاؤ۔ جب ہم نے عین کو لام سے ملایا پھر ہم اس الف کو نہیں پڑھیں گے، یہ گر جائے گا یعنی ختم ہو جائے گا۔ ہم نے عین کو لام سے ملانا ہے، عین کو نہیں کھینچنا۔ جزاک اللہ۔ متاعا لکم، لام پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ بھی کریں گے، میم پر غنہ نہیں کرنا۔ وَلِأَنْعَامِكُمْ، حمزہ کو نون سے ملائیں گے بغیر غنے کے، عین کے بعد الف ہونے کی وجہ سے عین کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، فَإِذَا،
حمزہ پڑھنا ہے، فا کے بعد دیکھ رہے ہیں الف ہے لیکن یہ الف نہیں، اس لیے کہ الف کے نیچے زیر آنے کی وجہ سے الف حمزہ بن گیا۔ ذال کے بعد الف ہونے کی وجہ سے ذال کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ، جیم کے بعد الف ہونے کی وجہ سے جیم کو کھینچیں گے، پھر الف پر مد ہے تو اور بھی زیادہ کھینچیں گے، یعنی 5 الف کی مقدار۔ حمزہ کو بغیر کھینچنے پڑھنا ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا متوجہ ہوں، تا اور طا دونوں ایک جیسے حرف آگے، لیکن طا موٹا ہے، تا باریک ہے۔ ایک جیسے حرف کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا مخرج ایک ہے، لیکن طا موٹا ہے، تا باریک ہے دونوں الگ الگ حرف لیکن ایک جیسے پڑھے جاتے ہیں، یہ مطلب سمجھیں آپ۔ تو ہم نے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ تا کو باریک پڑھنا ہے، طا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، تا کو طا سے ملائیں گے، پھر طا پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے۔ اب ہم نے تا کو طا سے ملا دیا، پھر طا کے بعد مد ہے، دیکھ رہے ہیں مد ہے نا، بڑا مد نظر آ رہا ہوگا، پھر اس کو کھینچنا ہے، اس لیے طا کو کھینچیں گے کہ طا کے بعد مد ہے۔ اب کھینچنے کے بعد پھر اس طا کو ہم اس میم سے ملا دیں گے، کیونکہ میم پر تشدید ہے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ جس حرف پر تشدید ہو تو وہ حرف اپنے سے پہلے والے حرف کو ملانے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو میم نے طا کو ملایا اور طا نے تا کو ملایا، تو طا کو ہم میم سے ملائیں گے، پھر میم پر ہم غنہ بھی کریں گے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ جاءت الطامہ، سمجھ آیا کہ میم پر غنہ کر کے اس کو طا کو تا سے ملانا ہے۔ طامۃ الکبریٰ، تا کو لام سے ملائیں گے، کاف کو با سے ملانا ہے، با پر قلقلہ کریں گے، را پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے را کو کھینچیں گے بھی اور را کو موٹا بھی پڑھیں گے، یہ یا نہیں پڑھی جائے گی۔ جاءت الطامۃ الکبریٰ، یوم یتذکر الانسان، تا کو باریک کر کے پڑھنا ہے، ذال کو کاف سے ملائیں گے، کاف پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ را پر پیش ہے، اور را کو لام سے ملا دیں گے۔ حمزہ کے بعد نون ہے تو یہاں پر نون پر اخفا کیا جائے گا، سین کے بعد الف ہونے کی وجہ سے سین کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ ما سعى یوم یتذکر الانسان ما سعى، وبرزت با کو را سے ملائیں گے، را کو بالکل باریک پڑھیں گے اس لیے کہ را پر تشدید، را کے نیچے زیر ہے اور را پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کیا جائے گا۔ جحیم لمن یری، میم کو ہم ڈائریکٹ یا سے ملائیں گے، ادغام کے قاعدے سے یہ نون ختم ہو جائے گی۔ جب ہم میم کو یا سے ملائیں گے تو غنہ کرنا ہے، یا پر تھوڑا ٹھہراؤ کرنے کے ساتھ غنہ کیا جائے گا، را پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے را کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ وَبُرِّزَتِ الجحیم لمن یری، فَأَمَّا مَنْ طَغَى، میم پر غنہ کیا جائے گا، نون پر بھی ہم غنہ کریں گے، طا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، غین کو موٹا پڑھنے کے ساتھ غین پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے کھینچیں گے بھی۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، صدق اللہ العظیم۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے جو آج پڑھا سنا گیا ہے اپنی برگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔